بیٹیوں کے ساتھ زنا تک ان میں واجب ہے اور مباح ہے. تو اللہ معاف فرمائے، قادیانیت کا باطن بہت کم لوگ جانتے ہیں، قادیانی بھی نہیں جانتے. یہ خلیفہ کے سالے نے جو زنا کیا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکی اس کے یہ خاندان خلافت کی اس کے پاس شکایت لے کے گئی ہے، مارچ میں گئی اور دسمبر میں 9 مہینے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کوئی کارروائی کی ہے. خلیفہ کی اتنی جرت نہیں ہوئی، ایک بار صرف اپنے سالے کو بلا کے اس سے پوچھ لیتا، صرف پوچھ لیتا کہ یار یہ الزام تم پہ لگا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جرت نہیں اس کی ہوئی. اور پھر جا کے دسمبر میں اس نے پھر اس کی جو ہے وہ آڈیو ٹیپ کی اور اس کو وائرل کیا. 9 مہینے وہ بچی گھر کی. اس کو جب اس نے انصاف نہیں دیا تو میں امنیوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری بیٹیوں کو کتنا انصاف ملتا ہوگا. ادھر شینڈی شاہ ہے، ادھر محمود شاہ ہے، یہ ڈاکٹر مبشر، دوسرے تیسرے، اب کچھ تو مر رہے ہیں. یہ بڈھوں کا یہ کام ہے تو جوانوں کا کیا ہوتا ہوگا. اور پھر اس کے خلاف، بیچاری کے خلاف انہوں نے ایسی مہم چلائی کہ جی اب جو بھی پوچھے کہیں نوح کا بیٹا بھی تو تھا نا. اور بھائی نوح کا بیٹا تو ایمان نہیں لایا تھا، کہاں لکھا ہوا ہے وہ زانی تھا یا شرابی تھا؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور نبی نے تو اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے جب طوفان آیا تھا. یہ کس طرح وہ جو ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے تھے انہوں نے کہ 4 گواہ نہیں چاہیے، اس کو مٹا دیا کیونکہ زنا خاندان خلاف وہ بندہ باز آ گیا ہوگا، میرا نہیں خیال. وہ اب بھی اسی جگہ پہ چل رہا ہوگا، اب بھی رات کو اسی طرح روز ہوتا ہوگا. ان کے ترازو ہے 3-4 قسم کے. ایک عام آدمی جو کرے گا غلطی تو اس کا اخراج بھی ہے، اس کو سزا بھی ہے. وہی غلطی خاندان خلافت میں جائے گی تو وہ ثواب بن جائے گی. اچھا دیکھ لینا، ایک مثال دے دیں کہ خلیفہ نے صرف اس کو بلا کے اتنا پوچھا ہو کہ یار یہ الزام ہے، اس کی تائید کر دو یا تردید کر دو، یا گلٹی ڈکلیئر کرو یا نان گلٹی ڈکلیئر کرو. اس نے نان گلٹی کرنا تھا، ظاہر اس نے کہنا تھا میں تو مجرم نہیں ہوں، لیکن اس کو بلا کے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. شاید خلیفہ بھی حصے دار ہو اس جرم کا. اے چیز ایک ہی تھالی دے چٹے بٹے نے باہر کو نہیں سنڈی کی ہوئے. یہ سب کچھ اندر ہی اندر سب کچھ ہوتا رہا ہے. اور خلیفہ دیکھو جو ان کی پوری احمدیت کی تربیت کر رہا ہے. اگر چلو الزام ہی صحیح، اس کے گھر کی تربیت دیکھ لو. پھر جس نے اپنے گھر کی تربیت بڑا ملک ہے، وہاں پہ ڈالر اور غلے پہ اپنا بھائی بٹھایا ہوا ہے. تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ شکر ہے اس لچے کے ہتھوں نہیں لگی. وہ بتاتی ہے کہ وہ بھی مجھے کہتا تھا کہ میں آ جاؤں چارٹر لے کے آؤں، جو جہاز سالم لے کے آ جاؤں، کمرہ کو بک کرا لیتے ہیں کسی ہوٹل میں. پوری اس نے ٹرائی ماری ہے، یہ اس کے ہتھے نہیں لگی.
تو خلیفہ کی جرت نہیں ہوئی کہ یار الزام ہی لگا ہے، چلو غلط ہی لگا ہے، کو اس کی صفائی تو دے دو نا. اتنا تو پوچھنا بنتا تھا نا یار کہ غلط الزام ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو بتاؤ یہ کیوں الزام لگا رہی ہے، وجہ کیا ہے. اس نے بلانا گوارا نہیں کیا کہ میں بلاؤں گا، تو آگے سے سالہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہنا ہے مجھے تو تم زبانی کلامی کہہ رہے ہو، میں تمہاری ویڈیوز دکھاؤں گا دنیا کو. ان کے پاس بھی کچھ چیز ہوگی نا جی، جو اتنی کھلا کر رہے ہیں سب کچھ. خلیفہ کے بارے میں وہ مٹیریل رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں وہ بیٹھا ہوا کہ خلیفہ کی جرت نہیں اس کو بلا بھی سکے، یا اس کے پاس چل کے چلا جاتا کہتا یار یہ الزام ہے تم پہ تو اس کی صفائی دو. اتنا ڈاکٹر بھی صاحب نہیں. بغیر زمین کے خلیفہ کی کیا وقت ہے؟ کیا وقت ہے جس کے اپنے قانون ہی نہیں ہے؟ نہ فوج، نہ زمین، نہ پولیس، نہ کوئی محکمہ، نہ تعلیم کا نظام، نہ صحت کا نظام، کچھ بھی نہیں. اور چلنے کے جناب لیے خلافت غفار چل کی رہی ہے. ریاست میں بیٹھا ہوا ہے، جہاز لیے ہوئے ہیں، مرسڈیز قیمتی رکھی ہوئی ہیں، یہ اس کا لائف سٹائل، لگژری لائف سٹائل دیکھتے بھی ہیں، لیکن شاید اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہے یہ. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا صدیق اکبر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ آپ کے دور خلافت میں آپ نے ایک دفعہ اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ شام، یہ واقعہ امام طبری نے بھی لکھا ہے تبری میں، اور علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ شام کے کھانے میں دل کرتا ہے کہ میٹھا ہو، تو اہلیہ نے یہ کہا کہ جتنا بیت المال سے راشن خلیفہ کے گھر میں آتا ہے اس میں سے میٹھا پکانا ممکن نہیں. آپ خاموش ہو گئے. 15 دن کے بعد آپ نے دیکھا دسترخوان پہ میٹھا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فوراً استفسار کیا یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے. تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ وہ روزانہ جو بیت المال سے آٹا آتا ہے خلیفہ کے یہ مطلوب ہے پاکستانی پولیس کو. جی 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 جی. اور جا اچھا کے ورثہ جب داڑھی رکھ لی اور خلیفہ بن گئے ٹوپی شوپی پہن کے، تو یہ واقعی یہ ان کو بتاتے تو یہ ہیں کہ یہ تبلیغ میں کسی کو نہیں پولیس نے کبھی پکڑا. مرزائی تب بھی تبلیغ کرتے تھے اور بھی سارے کرتے تھے. یہ زنا کے کیس میں تھا، ریپ کے کیس میں تھا، اور کوئی چھوٹی بچی تھی. ٹھیک ہے. ویکیپیڈیا پہ اس کا پڑھا ہوا ہے، پورے تفصیل پڑھی ہوئی ہے. جی جی اچھا اچھا اچھا. میرا انہیں سلام دیجیے گا بابر بٹ صاحب کو. بابر بٹ صاحب ہیں جی. میں بھی اصل میں تھوڑا سا بزی ہوں جی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ اچھا کام کریں.
ٹھیک ہے، اور آ گیا میں واپس. ہاں جی جی بابر صاحب، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آئی ہیو ٹو لیو، کیونکہ بچے اسکول سے آ رہے ہیں. جی مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے بس فائن جی، تھینک یو سو مچ. جی. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. یو آر السلام فری ٹو بی آن. تھینک یو. علیکم. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال چال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا خوش رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور یہ جو ٹولہ قادیانی اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ ہی رکھے. اب میرا ایک یہ سوال تھا بٹ صاحب کہ یہ کہتے ہیں ہماری جماعت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. میں جب تک کا یہ ٹک ٹاک پہ ہوں نا، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ملحد ہو گئے ہیں یا کچھ اسلام کی طرف واپس آئے ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ ابھی تک ایسا نہیں دیکھا یا کوئی بندی ایسی نہیں دیکھی جو یہاں پہ آ کے برملا اس نے اعلان کیا ہو کہ میں نے یہ سارا کچھ چھوڑ کے احمدیت جو ہے اختیار کی ہے. اس سے بھی ان کا دجل اور جھوٹ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال ختم ہو گیا جی. جی آپ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک شخص کو بھی قادیانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک شخص کو بھی. بلکہ میرے اپنے خاندان میں اس وقت یہ حالت ہے، سارا خاندان تھا، خالائیں، پھوپھیاں، سبھی لوگ، ماموں. اب یہ حالت ہے کہ آدھے سے زیادہ خاندان چھوڑ چکا ہے. ٹھیک ہے جی، چند لوگ ہیں جو فینیٹک قسم کے ہیں یا جنونی ہیں، باقی تو چھوڑ گئے ہیں لوگ. اور یہ جھوٹ ہے سارا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ان کا شہر امن ہے، جہاں پہ یہ ان کا نام نہاد نبی ساری زندگی گزار کے گیا ہے، اس کی 68-69 کے قریب تھی ایج، 68 یا 69. اب 68 سال کی زندگی جو اس نے گزاری ہے ہمارے مطابق، انہوں نے تو وہ کھینچ کھونچ کے 5-7 سال اور اوپر کیے. اب قادیان میں یہ حالت ہے کہ ایک ہماری وہ ضرب المثل ہے نا، آٹے میں نمک، یہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے. یعنی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر مرزا مسرور وہاں سے جا کے کونسلر کا الیکشن لڑے نا تو اس کو 7 ووٹ نہیں ملیں گے. 7. وہاں کا کونسلر سکھ، وہاں کا میئر سکھ، وہاں کے نمبردار سکھ. جب یہ جاتے ہیں نا یہ قادیان جلسے وغیرہ کے لیے، اور یہ لیتے ہیں، ان کو شوق ہے نا تبرکات وغیرہ، یہ شرک کی کرتے ہیں، تو وہ تبرکات لے کے کون سے آتے ہیں؟ سکھوں والے، کیونکہ دکانیں وہاں سکھوں کی ہیں. کڑے اٹھائے ہوں گے، سکھوں والی چیزیں اٹھا کے آ جاتے ہیں. اپنی دکانیں کو نہیں، اپنے بندے کو ہی نہیں. اس مرزے کی ذریت میں ایسے تو بندہ ہے ہی کو نہیں وہاں پہ. یہ تو ساری ان کی لڑکیاں ادھر امریکہ میں ٹائٹ جینیں پہنی ہوئی ہیں، اور یہ سٹائل ان کو پسند ہے. یہاں پہ شراب کھلی ملتی ہے، جنسی آزادی ہے، مادر پدر آزادی ہے. یہ تو وہاں رہے ہی نہیں. ان کو تو مرزا منع کر کے گیا تھا کہ قادیان نہیں چھوڑنا. یہ مرزے کے پیچھے نہیں، یہ پاؤنڈ اور ڈالروں کے پیچھے جانے والی قوم ہے. میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب آ ہی گیا ہوگا کہ مزید جی بھائی صاحب. جی ندیم بھائی، سوال دا جواب لبا جے. دیکھیں بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ نائی جو جب وہ چاول پکاتا ہے نا دیگ میں سے، تو وہ چاند ہی چاول چکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کی کیا حالت ہے. میں نے ان کے شہر امن جہاں غلام احمد ان کے لیے نمونہ ہے، جو ساری زندگی وہ گزار کے گیا ہے، وہاں سے میں نے چاول 4 اٹھا کے آپ کو دکھائے ہیں کہ یہ ہے ان کا شہر امن. ہمارا شہر امن ہے مدینہ اور مکہ. اللہ 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 اللہ. وہاں پہ چراغ لے کے ڈھونڈے تو مشرکین ملتے کوئی نہیں تھے، بالکل ختم ہو گئے تھے. مطلب ان کا شہر امن بھی الگ، ان کی امہات المومنین بھی الگ، ان کے خلیفہ بھی الگ، ان کے صحاب بھی الگ، ان کے نبی بھی الگ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. بس اسلام کے متبادل انہوں نے گڑھا یہ کیا. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے یہ ندا نصر والا جو معاملہ ہے نا، اس سے بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے، ان کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. ہاں جی. اور خاص طور پہ
جو جوان نسل ہے نا، نوجوان ہیں جو، وہ سوال اٹھا رہے ہیں ابھی بھی کہ یہ معاملہ کیا ہے. آپ نے گھر کی یہ کہانی ہے تو باہر کا تو پتہ نہیں پھر کیا کچھ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، کیا کچھ ہوگا. ان کے ایک خلیفے کی پوتی اور ایک کی نواسی، جی جی اور یہ جو موجودہ یہ کہتا تھا میری منہ بولی بیٹی ہے. اب منہ بولی بیٹی اور باپ کی اگر آپ گفتگو سنیں تو یقین کریں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے، توبہ توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ بھی یہ کہا کہ میں آپ کا بھی نام نہیں لے رہی بیچ میں. ہاں جی. یہ بھی سنیے نا آپ نے ریکارڈنگ میں، اس نے تھوڑا سا ہنٹ پتہ ہے کیوں لیا اور اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ میرا خیال ہے مرزا مسرور نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے جی ہیں. جی وہی نا، اس نے وہ کہا کہ اس نے حضور میں ابھی آپ کا اس نام لیے نہیں لے رہی بیچ میں، آپ کی آپ قطع کو میں کلامی مخاطب نہیں کر رہی. کہ تو اس لیے اس مخاطب تو نے تب اس بھی کو کیا چھوڑ جائے گا دیا یعنی کہ وہ ملوث ہے. کہ اس سے اس نے پیسے لینے تھے، اس نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن ساتھ اشارتاً دھمکی بھی دے گی کہ محترم آپ نے بھی اس گنگا میں 2-4 بار ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، بہتی گنگا تھی. اسی لیے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میرا جناب رونا ہے کہ ایک بار اس سے پوچھ تو لیتا نا یار یہ الزام لگا ہے. کیسے پوچھتا؟ کس منہ سے پوچھتا؟ تو وہ اس نے اشارہ دیا کہ آپ کا نام میں نہیں لے رہی، کہ اگر تم اب بھی پیسہ نہیں نکالو گے تو آگے تمہارا نام بھی آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ سالہ ساتھ والے کمرے میں جناب جو قسم کر رہا ہے اور خلیفہ ساتھ والے کمرے میں لیٹا رہے اور وہ بھی خلیفہ تو چھوڑ دے. یہ تو خلیفہ ان کے خلیفہ کی تعریف بھی نہیں نا، جتنے خلیفے پہلے گزرے انہوں نے چھوڑی ہیں کوئی. تو یہ جی اس گنگا میں بالکل اس خلیفے نے بھی ہاتھ دھوئے. نہیں یہ ان کے نا جو ان کے اوپر الزام لگاتا ہے نا، وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ان کے دماغ بالکل تر و تازہ ہیں، یہ تندرست ہیں، ان کے دماغ بہت چلتے ہیں، بس سوالوں کو جواب نہیں دے سکتے. دیکھیں جی جو بچیاں یہ چھوڑ کے آتے ہیں 12-12 سال کی، 14-14 سال کی، اور وہ ایک کلاس کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، یقین کریں کہ وہ مذہبی عالم کم اور سیکس اسپیشلسٹ زیادہ لگتا ہے. بھائی مذہبی عالم ہو، تم نے پڑھانا ہے ان کو، مذہب کی تعلیم دینی ہے، وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے، انڈے ادھر جاتے ہیں، سپرم ادھر جاتے ہیں، وہ کیڑے ان کو دے دینے چاہیے. اگر کوئی کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ انڈے ادھر رکھ لینے چاہیے، وہ اس طرح کر لینا چاہیے. اور یار بچیاں ہیں 12-12 14-14 سال کی، ان کے جذبات ہیں، وہ تو یہ باتیں سن کے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہوگا. کوئی شرم، کوئی یہاں کرو. تم مذہبی عالم ہو یا یورالوجسٹ ہو یا سیکس اسپیشلسٹ ہو، کون ہو تم؟ پھر اونٹوں پہ زبان پھیرے گا. پھر جو آن کیمرہ آپ نے واضح کیچ کی ہیں وہ سنیں، ہائے کالے دوپٹے والی اٹھنا، سیکسی واضح نکالتا ہے. بس کیا ان لوگوں پہ تف کے جو لوگ اپنی بچیاں اس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں. کمال ہے قادیانیہ. ندیم بھائی آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹ صاحب وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں میرا کوئی سوال نہیں تھا، بس میں نے یہی سوال تھا میرا کہ ان کی تعداد میں یہ دن بدن آگے سناتے ہیں ہمارا اضافہ ہو گیا، بیعتیں اتنی ہو گئی. میں نے ابھی تک یہاں پہ ٹک ٹاک کی دنیا میں آگے کوئی بیعت نہیں دیکھی جو کہہ رہا ہوگا میں نے بیعت لے لی ہے. جی جس کو دیکھا ہے اکثر یہی دیکھا وہ کنی کترانا شروع ہو گیا. دیکھیے یہ جو مجبوری لوگ ہے، لے کے وہ آتے ہیں نا، مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ برملا اعلان نہیں کر رہا، لیکن وہ کٹتا جا رہا بن سے. میں ڈاکٹر ہوں نا صاحب آپ کو جی ساکی کا پتہ ہوگا. جی جی ساکی یار اس بندے کے اندر بھی تھوڑا بہت نا یعنی کہ نالج آ رہا ہے، اور وہ بھی اس چیز کو یعنی کہ میں اس کو فیل کیا کہ وہ بھی اس چیز سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے جو جیسے آپ نے بتایا کہ میرے رشتہ داروں نے مجھے بلاک کر دی ہے، یہ بھی ایک کنڈیشن آ جاتی ہے. بات یہ ہے جناب کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لے کے آتے ہیں جو کہ یہ جی پڑھ کے تو یہ پہلے بریلوی تھا جی، اب یہ جماعت میں آ گیا. یہ سارے پلانٹڈ لوگ ہیں. میں چھوڑ کے آیا ہوں نا جماعت کو. اگر یہ کہیں
کہ اس کو نکالا ہے تو یہ کہہ نہیں سکتے. اب چودھری صاحب چھوڑ کے آئے, میں مثالیں دیتا ہوں, بے شمار لوگ آتے ہیں, سسٹر ہیں, چندہ سسٹر ہیں, اولی اسپرٹ صاحب ہیں, پانچ اسپرٹ صاحبہ ہیں, شمس بھائی ہیں, اے کے شیخ ہیں, عطیہ سسٹر ہیں, بے شمار لوگ آتے ہیں ان چینلوں پہ بولتے ہیں, ضیاء رسول بھائی کے چینل پہ بھی آتے ہیں. جتنے لوگ آتے ہیں ان میں سے کوئی وہ چن لیں, اور جو تحقیق کر کے کہتے ہیں نا احمدی ہوا ہے جی, پہلے بریلوی تھا, یہ اس کو ذرا لائیں نا ہمارے سامنے, ہم دیکھیں کہ اس کی کتنی تحقیق ہے, اس سے پوچھیں ہم. یہ چند سوال جناب رکھ کے, اور یہ جو مطلب ہے پلانٹڈ لوگ لے آنا, ان کو رٹا کے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کتنا جھوٹ بولو گے, کتنا فراڈ کرو گے, تو جھوٹ پھر جھوٹ ہوتا ہے, وہ اس میں ختم ہی ہونا ہوتا ہے. میں جی الحمدللہ 50 سے اوپر چلا گیا ہوں جی, الحمدللہ. یعنی کہ 74 میں جب ان کو ڈکلیئر کیا گیا, اقلیت میں غیر مسلم کہا گیا, تو آپ اس وقت تھے, زندہ تھے آپ, یعنی کہ بہت موجود تھے دنیا میں, لیکن بہت چھوٹے تھے. چھوٹے, بھی اسکول بھی نہیں جاتے تھے جی, بہت ہی چھوٹے. ہاں ٹھیک. تو تب مجھے یاد ہے کہ تب بھی ہمارے خاندان میں یہی پراپیگنڈا چلتا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مولوی ہمیں جیت جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھٹو جناب یہ دے دے کافر قرار. اور وہ صورتحال جناب دیکھی ہم نے, اور وہ جھوٹ سنے, سارا جھوٹ چل رہا تھا, سارا جھوٹ ٹوٹل. اور پھر ان میں یہ ہے کہ مرزا خاندان میں جو گند ڈالا جاتا ہے اس پہ پردے ڈالتے ہیں یہ. اگر مرزا خاندان میں سے ان کے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو یا کام کرنے والی کو پریگننٹ کر دی ہے تو پردے ڈالے جا رہے ہیں. او بھائی کیوں پردے ڈالتے ہو؟ پھر یہ مار دیتے تھے ان لڑکیوں کو یا مروا دیتے تھے. کچھ کو تو سین میں ہی جناب وہ گڑا شڑا کھود کے وہیں پہ دفنا دیتے تھے, پتہ ہی نہ چلے. کچھ کے بچے ضائع کروا دیتے تھے. اس طرح کی یہ جو گند تھا یہ خاندان خلافت میں تھا, اور آج بھی ہے. میک اپ کر کے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, نہ کوئی کام نہ کوئی کاج, نوکرانیاں دبا رہی ہیں. یہ دیکھتے نہیں اس کا پیٹ کیسے نکلا ہوا ہے, کوئی کام ہو تو کوئی حلال کی کھانا. بھائی عورتیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو عورتیں گھر کا صرف کام کریں نا, کام کاج خالی گھر کا, جھاڑو برتن, ان کو بہت کم چانس ہے کہ وہ شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا اس طرح کی بیماریاں. ان لوگوں میں یہ دیکھیں نا ذرا, یہ جو اس کی جو فرسٹ لیڈی ہے خلیفے کی بیوی, کس طرح پیٹ نکلا ہوا ہے, کس طرح چربی چڑھی ہوئی ہے. وہ کھا کھا کے لیٹ جانا ہے اور وہ دباتی رہتی ہے آگے سے نوکرانیاں, بس اور کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے تو, ان کی ایک کوئی خاتون تھی وہ سائیڈ نہیں پلٹ سکتی تھی, تو وہ شور کرتی تھی آ جاؤ, نوکرانیاں پھر دوڑ کے آتی تھی. مجھے ربوا کے ایک بندے نے سنائی دی بات, سائیڈ پلٹا دو ایسے بولتی تھی. تو کہتا ہے کہ میں نے کئی بار سنا, اور نوکرانیاں دوڑ کے جاتی تھی تو ایک طرف سے دبا کے سائیڈ پلٹاتی تھی. یہ حالت تھی ان کی. اور عام کا پیسہ ہے, نہ کوئی کام نہ کوئی کاج, اور پھر اتنا پرافٹیبل بزنس, اتنا کہ کروڑوں میں. اچھا یہ دیکھیے آپ, ان کی یہ جو مرزا ناصر ہے اس دور میں ویڈیوز آ گئی تھی. ویڈیوز تو خیر پہلے بھی تھیں, لیکن عوام کی ایکسس تک تھیں کہ عوام بھی بنانا شروع ہو گئے تھے ویڈیوز. 80s میں بھی لوگ ویڈیوز بناتے تھے, پھر 90s میں تو عام ہو گئی نا. 84 میں 83 میں غالباً یہ آیا طاہر, تو اس وقت کی ویڈیوز لے لیں, اور اس سے پہلے ان کا لٹریچر ہے جو بھی ہے, آڈیو ہے اور پرنٹڈ لٹریچر ہے. رسالے ہیں ان کے پاس جو نکلتے ہیں ماہانہ, افروزہ, سالانہ, اور ٹھیلے وغیرہ لوگ لگاتے ہیں. میرا بھائی بھی لگاتا ہے, یہ مارکیٹوں کے سامنے ٹھیلے لگا کے نا کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو چینلوں پہ مختلف یہ پروگرام کرتے ہیں.
اس کے علاوہ ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، اور ان کے علاوہ پھر ان کا آنا شروع کر دی کہ مرزا طاہر کی ہزاروں ویڈیوز ہیں، اور اس سے پہلے والی بھی، اور جتنا بھی میں نے آج تک لٹریچر پڑھا ہے، ایک لیکچر نہیں ملتا زکوٰۃ پہ۔ اسلام کے پانچ بنیادی جو ستون ہیں جن پہ عمارت کھڑی ہے اسلام کی، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یار جہاں بھی نماز کا ذکر آیا، ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا قرآن میں، بڑا پڑا ہے قرآن، اور فرائض میں یہ شامل ہے۔ یہ ایک لیکچر انہوں نے زکوٰۃ پہ دیا ہوا کہ اس کے مصارف کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فرضیت کیسے ہوئی، کتنی دینی ہے، کتنا نہیں۔ یار ایک لیکچر نہیں ملتا، آج پہ ایک لیکچر نہیں ہے، ایک بھی لے کے آئے مجھے دکھائیں، میں ان کو مان جاؤں، میں منہ بولا انعام دوں گا کہ کسی خلیفے نے کوئی جمعے کا خطبہ دیا ہو صرف زکوٰۃ پہ، بتاتا ہی نہیں ان کو۔ ان طوطوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ تم نے بس چندہ دینا ہے، اسی میں زکوٰۃ ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ ہاں بٹ صاحب، اب آپ کی بات سے پھر ایک سوال بن گیا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی نمازیں وغیرہ نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ سکا، کوئی مجبوری ہے، کام کی وجہ ہے یا کچھ بھی ہے، یا ویسے نہیں وہ رکھنا چاہتا، تو وہ کچھ ڈونیٹ کر دے ان کو، یعنی کہ چندے کی شکل میں، تو ان کے وہ روزے بھی قبول ہیں، نمازیں بھی قبول ہیں، یعنی کہ وہ قبول ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ مطلب کہ نماز روزہ مول خرید لے۔ ہاں جی، مول خرید لیا گیا۔ معیار تقویٰ ہے نہیں ہے نا، معیار تو پیسہ ہے۔ جس نے 500 یورو خلیفے کی جیب میں ڈال دیا ہے وہ مخلص احمدی ہے۔ ان کے یہاں ایک اصطلاح ہے مخلص احمدی، جو بھی پیسہ دے گا اس کا یہ اعلان کریں گے کہ یہ مخلص احمدی، بے شک اس نے بہن کی جداد کھائی ہوئی ہو، ان کے قضاء کے کسی فیصلے کو نہ مانا ہو، یہ سارا کچھ بھول کے اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اس نے 500 یورو ابھی ہماری جیب میں ڈالا، یہ مخلص ہو گیا۔ یہ معیار ہے، حالانکہ معیار تو بہرحال تقویٰ ہی ہے، علم ہے۔ ان کے ہاں وہ معیار نہیں ہے۔ السلام بٹ علیکم۔ صاحب میں ایک وعلیکم سوال، وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم بٹ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام بٹ صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اور یہ بھی وضاحت کرو نا، جیڑی انہوں دی جیب ہے نا، وہ اپنی جیب نہیں کہندے، وہ نہ لیندن کہ یہ چندے نو الہی، مطلب کہندے جی یہ الہی رقم ہے، یہ تے چندے وچ استعمال ہوندی ہے، جیب دا نام بدلے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ یہ قربانی ہے جی، ہم مالی قربانی بھی دیتے ہیں، ہم جناب جسمانی قربانی بھی دیتے ہیں، یعنی قتل و تعین کے لیے۔ اور اب تو انہوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا جب سے یہ ندا کا کیس آیا ہے کہ ہم عزت کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا ذہن انہوں نے بنا لیا ہے کہ کل کو تمہاری بیٹی پکڑی گئی یا کوئی بولی، کیونکہ اب تو لڑکیاں بولنا شروع ہو گئی ہیں نا، تو تمہیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم عزت کی قربانی بھی دیں گے۔ اللہ نئے ورژن ہے، 5G چل رہا ہے نا، اس لیے پھر ظاہر سی بات ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اچھا بٹ صاحب، اگر اے جڑی خلافت غلازت جڑی چل رہی پی یو کے دے وچ بہ کے، فرسٹ آف آل تے پاکستان دے وچ تے ہونی نہیں سی، اگر یہ پاکستان دے وچ موجود ہوندی تے کی سچویشن ہونی سی، کی حالات ہونے سی؟ پاکستان دے وچ جتنی نہ یلا مچائی سی، یقین کرو دنیا دا کوئی ملک اس دی اجازت نہیں دیندا، کتنی کوئی کمزور کیوں نہ ریاست ہوئے، بالکل اودی ریٹی کوئی نہ ہوئے، اودی عوام بھی نہ گل سن دے ہون، کوئی تسی ماڑے تی ماڑا کنٹری لے لو، غریب تی غریب افریقہ دے کنٹریز لے لو، نیروبی ہے، موزمبیق ہے، روانڈا ہے، جتھے کہ ایتھوپیا ہے، کہت اکثر پیار رہتا ہے، غریب لوگ نے، تسی یقین کرو اے بڑے اتھے گئے نے، نلکے نلکے نہ لوائے نے، بڑے پیسے کھا دے لوکاں کولو، نلکیاں دے نہ ہوتے، اتھے میڈیا نہیں سی، یہ آ کے جھوٹ بولتے سن کہ اتنا پیسہ لایا اتنا، انہیں بھی انہوں ربوا نہیں بنان دیتا، اجازت ہی نہیں دیتی، ریاست دے اندر ایک اور ریاست بنان دی اجازت ہی کو نہیں دیتی۔ انہاں تے پاکستان چ میں کہنا کہ ایک یلا سی مچائی، ایک پورا نظام جڑا وزارت عظمیٰ نے، جس طرح ساڑا انہاں وزارتاں نو نظارتاں کیا سی، صرف نظارت اور وزارت الفاظ دا فرق ہے، گل ہوئی ہے۔ نظارت امور خارجہ دا مطلب ہے وزیر امور خارجہ، نظارت داخلہ
نظارت اصلاح و ارشاد، نظارت فلانی اور ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰਬੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਲਵਾਇਆ ਅਹਿਮਦੀਅਤ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਬਣਾਈ। ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਦਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਬਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਬੂਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਮਚਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ہے سن کہ یہ الہی نصرت ہے۔ ہر بات انہوں نے پنجابی جی کہہ دینے اللہ نال منسوب کر دینی۔ یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ذوالفقار دی بھٹو کی پارٹی کو ووٹ دیں تو یہ جماعت کی نصرت اور فتح کا اعلان ہے۔ انہوں نے دے دیتے، قادیانیہ نے ووٹاں دیتیاں، بھٹو الیکٹ ہو گیا۔ وہ انہوں نے ووٹاں نال نہیں ہویا، ایک مطلب ہے ایک آواز ایسی سی کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی دے بارے چ کہندے سن کہ ایک کھمبا بھی کھڑا کر دیو تے او ایم این اے بن جاتا سی۔ یاد رکھے قادیانی، سنے میری بات غور سے جو سن رہے ہیں، بھٹو کو یہ بڑا زوم تھا اور مولانا مفتی محمود صاحب نے ان کو للکارا کہ آئے آپ میرے خلاف الیکشن لڑیں۔ بھٹو ہنسا کہ یہ کون بندہ مجھے کہہ رہا ہے۔ مولانا مفتی محمود کا 5 مرلے کا گھر تھا اور وہ بھی کچا تھا۔ بھٹو تاریخ کھول کے دیکھے، بھٹو کو صرف شکست نہیں ہوئی تھی، مولانا مفتی محمود نے بھٹو کو شکست فاش دی تھی۔ 44,000 ووٹ کا فرق تھا۔ پھر ساری زندگی بھٹو کبھی آنکھیں اٹھا کے کبھی مولانا مفتی محمود کے سامنے نہیں آیا۔ بھٹو کی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مولانا مفتی محمود تھے۔ جب 74 کا واقعہ آیا تو اس نے کہا مولانا آپ بات کریں، ہم ان کو بلاتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کریں، دلائل سے بات کریں، اگر آپ جیت جائیں تو ٹھیک ہے۔ وہ یورپ سے پڑھ کے آیا تھا، باہر کا پڑھا ہوا تھا، امریکہ سے پڑھا ہوا تھا۔ یہی اب اختیار بھی باہر سے پڑھ کے آیا تھا، وہ لبرل آدمی تھا۔ اس نے کہا جی آپ بات کریں، ٹیبل ٹاک کریں، دلائل سے بات کریں تاکہ یہ قتل و غارت رکے۔ یہ مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا کوثر نیازی، جتنے بھی علماء تھے، مولانا نیازی تھے، ایک دوسرے اس وقت نام نہیں میرے ذہن میں، تو ان کو مرزا ناصر نے جب دیکھا تو اس کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ وہ مشروط طور پہ آیا تھا اسمبلی میں کہ یہ علماء مجھ سے براہ راست نہیں سوال کریں گے۔ آج تک تاریخ میں کوئی نہیں قادیانیوں کی کہ کسی بھی ان کے خلیفہ نے براہ راست ہمارے کسی عالم کا مقابلہ کیا ہو یا سامنے آ کے کھڑا ہوا ہو۔ اس کو پتا تھا یہ علماء 10 منٹ میں مجھے صاف کر دیں گے۔ مولانا اللہ وسایہ اگرچہ ممبر پارلیمنٹ نہیں تھے لیکن ان کو بھی بلایا گیا۔ انہوں نے بڑے مناظرے جیتے ہوئے تھے قادیانیوں سے۔ وہ تو جس طرح قوانی گلیل سے جاتا اس طرح یہ مولانا اللہ وسایہ کے نام سے جاتے ہیں۔ یہ مولانا اللہ وسایہ کو وعید سناتے تھے عذاب کی، طاہر اور ناصر کب کے چلے گئے، کیڑے مکوڑے ان کو کھا گئے۔ مولانا اللہ وسایہ الحمدللہ آج بھی یاد ہے اور صحت مند ہے۔ چنیوٹ والے یہ ملتان میں ان کا دفتر ہے، ملتان میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ نہیں سر، وہ ربوہ میں ان کی مسجد تھی۔
آج کوئی قانونی قدر نہیں تھی. یادداشت آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اسمبلی کی کاروائی کو باہر لانا وہ اس پہ پابندی تھی. اس کی آڈیو موجود ہے. آپ کہیں گے یہ پنچایتی 2 نمبر ہے. اگر میں چلا گیا ہوں اور فیصلہ میرے خلاف آ گیا ہے اور میں کہوں جی میں پنچایت کے فیصلے کو نہیں مانتا, تو پھر لعنت تو سب نے میرے اوپر ہی کرنی ہے نا, کہ پھر آئے کیوں تھے, اس کی حیثیت کو چیلنج کیوں نہیں کیا, قبول کیوں کیا. بندہ پوچھے یہ اسمبلی میں لینے کیا گئے تھے, اگر یہ اسمبلی کو نہیں مانتے تھے تو گئے کیوں تھے. پھر گئے اور جب ہار گئے, بڑے یہ تو بڑے وہ تو بڑا جناب ترے دار ایک پگڑی اس نے پہنی ہوئی تھی, شیروانی, جیتے ہیں. اچھا اب میں سن رہا تھا
کسی عدالت کے اندر یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کرتے ہیں, بالکل حقائق سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو شکست فاش ہوئی ہے ادھر. ان کی اصل میں جو ٹارگٹ یا آبجیکٹو تھا اسمبلی کے اندر وہ یہ تھا کہ ہم ان کو 2/3 میجورٹی سے یہ پاس اگر بل نہ ہو سکا تو یہ قانون نہیں بن سکتا. یہ پیسہ لے کر ہر ایک ایم این اے ہمارے عالم دین سب لوگوں کے پاس گئے, ہر بندے نے ان کو ریجیکٹ کیا. اور دیکھیں میں جاوید صاحب معذرت چاہتا ہوں, قضا کلامی ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتے رہے اور ہم سنتے تھے, تب ہم جماعت کا حصہ تھے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, خالہ کے بیٹے ہیں, خالد بٹ صاحب اسپین میں ہیں, کہ اگر یہ کارروائی پبلک کی گئی تو آدھا, بلکہ طاہر نے تو کہا تھا کہ پورا پاکستان احمدی ہو جائے گا. وہاں پہ کم و بیش 400 افراد نے یہ کارروائی لائیو دیکھی, اپنی آنکھوں سے دیکھی, اپنے کانوں سے سنی. وہاں پہ پانی پلانے والے لوگ بھی تھے, وہاں پہ اور لوگ بھی تھے. اچھا, کم و بیش 400 افراد تھے. آج نصف صدی ہونے کو ہے, آج تک ہم نے نہیں سنا کہ ایک بندے نے بھی یہ کہا ہو کہ اس وقت میرے اوپر دباؤ تھا. ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا تھا, ایک ووٹ بھی. میرے اوپر دباؤ تھا, یا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ضروری ان کے خلاف ووٹ دیں, یا وہ مرزا طاہر کے معذر نامے سے یا کسی اور خطاب سے متاثر ہوا ہو, اس وقت وہ احمدی نہ ہوا ہو, بعد میں ہو گیا ہو. بھائی لوگوں نے سیاست چھوڑ دی, لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. کئی لوگ انگلینڈ میں بعد ہو گئے, امریکہ میں آ کے بعد ہو گئے, زاد ملکوں میں. آج تک ایک بندہ نہیں یہ لا سکے جس نے 74 کی کارروائی اپنے آنکھوں سے, اپنی آنکھوں سے دیکھی, اپنے کانوں سے سنی. ایک بندہ نہیں جو مرزا طاہر ناصر جو ہے وہ متاثر کر سکا ہو کسی کو. اس میں غیر مسلم بھی تھے, پارسی بھی تھے, ہندو بھی بیٹھے ہوئے تھے, عیسائی بھی تھے. ایک بندے نے ان کو ووٹ نہیں دی. ان کے 2 اپنے رکن اسمبلی تھے, انہوں نے بھی ان کو ووٹ دی. بالکل میں یہی کہنے والا تھا کہ 2 بندے لائے تھے اپنے, جنہوں کو ان کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے. بہت بڑا بابر صاحب یہ سوال ہے, بہت بڑا کراس کوشچن ہے تھے کہ بہت پیاری بات اسا کیتی کہ چلو اس وقت وہ مجبور سن, مان لیا یار. جس ویلے وہ ختم ہو گیا سارا تے تقریباً 50 سال گزر گئے نا, تے تسی اس تو بعد کوئی ایک بندہ بھی تے جدوں اعلان یہ کیتا کہ جی اگر میری کاروائی سن لیندے تے ادھا پاکستان ایمان لے آندا, تے یار اسمبلی جڑے بندے ہیں انہوں نے اجے تک کسی بندے نے کوئی اعتراف ہی نہیں کیتا. اس ویلے چلو مجبور سن, انہوں نے پرابلم سی. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ بڑا بڑا کراس کوشچن ہے. ہوں یہ کوئی سوال جواب نہ دے تے پھر انہوں دی اپنی موج ہے. پھر بٹ صاحب بٹ صاحب انہوں دا اپنا مرزا ناصر دا ایک حوالے دینا سی, وہ نام سی سلیم قادیانی سی. وہ حوالے کٹ کے دینا آ, وہ خود ایک ہفتے دے اندر اندر اس کاروائی دی بعد مسلمان ہو گیا ہے. یہ حالت دیکھ کے مرزا ناصر دی جادو الٹا ہو گیا. سانو دستے رہے نا کہ ادھا پاکستان ہو جائے گا, ادھا پاکستان کی. بھائی وہ 400 بندیاں چلو 399 نہیں ہوئے, ایک تو بندہ دس چھوڑو کوئی پھریا ہوئے. اور چلو ساڑھے 2 شامل کر لو, وقتی طرح سے اتنے بیٹھے. دیکھو جی, ایک بندہ نہیں, لوگ مر گئے, بہت زیادہ لوگ مر گئے, بہت گھٹ لوگ نے. میرا خیال ہے مولانا اللہ فسایا میں جاننا جڑے جے تک یاد نے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جی بٹ صاحب, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یقین کرو ساریاں گلاں چھڑ دیو نا, اگر جٹکے حساب نال گل کرو نہ, تسی علمی بھی گل کرو, اگر جٹکے حساب نال میدان لا لو نا تے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, بڑا ویلڈ. دیکھو میں معذرت دے نال ایک گل کر لاں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جٹکی گل کیتی سی کہ ویکھو میں تہاڈے چ زندگی گزاری ہے نبوت تو پہلا بھی, تو کوئی ایسا ایپ دس دیو. ایک جٹکا پوائنٹ ہے بڑا بڑا. کی خیال ہے؟ بالکل جی, 400 بندے چوں اگر تسی کہندے ہو کہ 399 تو نہیں بدلے, ایک بدل گیا, تو پھر بھی ہم آپ کی بات مان لیتے کہ ہو سکتا ہے پنجاب سارا قادیانی ہو جائے. چلیں سچائی دی دلیل تے یہی ہے نا, سچائی دی دلیل تے یہ کہ 400 جو کسی ایک بندے نے بھی نہیں منیا تے دا مطلب ہے کوئی گل جھوٹی ہے. جھوٹی ہے. اور اندر جو سائی بھی بیٹھے ہیں, پارسی بیٹھے ہیں, سکھ بیٹھے ہیں. جھوٹ 44
ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿ 400 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜੀ, ਭੱਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਹਿਬ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਫਲਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ 400 ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਸਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਈਏ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਰ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਲਫ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। 90 ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਲੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਬਦਵਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਕਦੀ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਕਮਤ ਔਰ ਦਾਨਾਈ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਰ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਦਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਵਾ ਕਰਨੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ अजीब तरह का नक्शा है, मन तो समझ नहीं आती है। इसने जाबी और मोती पेशन गोइयों के अलावा और कुछ किया ही नहीं। ये भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये लड़की मेरे अकद में ना आई तो उसका मियाँ भी मर जाएगा, फलां भी मर जाएगा। वो दो चार ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ। और दूसरा मन दसो भट्ट साहब, दुनिया का नौज़बिल्ला कोई नबी ऐसा दसो कि जिन्हें अपने वक्त दे हुक्मरान नूं जाके क्या होगा कि जी मैं मद रचाना, इस तो बाद मैं मौत की खबर नहीं देंगा। हाँ जी, जज ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਾਤ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह आसमानों का और जमीन का नूर है। ठीक है जी। इन्हें क्या सी कि अल्लाह आग है, खा जाने वाली आग, और मलका नु क्या है कि तू जमीन और आसमान दा नूर है। मलका बरतानिया नु। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। एक किताब का हवाला भी दिओ जी भट्ट साहब, ताकि यार लोग पता कहते लोग हुण साडे, तुहानूं पता साडा असीं सारे खानदान अहमदीन, तो फिर सानूं इतराज करदे ने कि बाबर आके जी फजूल गल्लां करदा है। नाल किताब का हवाला भी ਕੀ दस्सिया ਕਰਿਆ करो। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। मैं तो कोई जवाब देना वहां कि भाई जी बाबर भट्ट नाल राबता करो, अगर वो हवाला ना देवे तो मैं नहीं झूठा कहांगा। ਅਗਰ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ। नहीं मैनू जिसले कहंदे ना तो मैं तज़किरा कोई दी शुरू जवाब देना, मैनू ਤਜ਼ਕਰਾ टेलीफोन ਦੀ ते ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਵੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਖਲੋਵੋ ਨਾ। 150-200 ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹਵਾਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 100 ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਮਸਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਰਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵੀਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ
माओ ही है, मैं नहीं मनिया तो मैं हो गया गश्ती औरत दा पुत्तर। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ? भट्ट साहब रूहानी खजान जिल्द 12 सफ़ा 64 का हवाला जी खा जाने लिए अब जिल्द 12 सफ़ा 64 जिल्द हेलो जी 12 वाला मिल सफ़ा गया जी, जिल्द 12 सफा 64 जे लिख लो अपने खालिद साहब। मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੂ ਜਦੋਂ ਖਵਣਗੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। WhatsApp ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਸੁਲ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਛੋੜਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਵਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਮਸੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਬ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਸਲੇ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਤਾਵੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਛੋੜਦੇ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਦੌੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਮ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਬੜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਮੁਮਨੀਨ ਆ, ਅਸਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਾ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਸੇ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ, ਕਰੋ ਸਾਬਤ, ਝੂਠਿਆਂ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਔਰ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਰਿਆਇਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਔਰ ਤਫਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ? ਜਮਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ, ਜਮਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਾਰ ਸੂਲ ਭਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੋਪ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿਧਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ 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 ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, 3 ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਾਰ ਸੂਲ ਭਾਈ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ ਭਾਈ, ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਢੂੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਲਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਫਾ 56 ਤੇ 57 ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ 66 ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਫਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ रूहानी खजान जिल्द 15 सफ़ा नंबर 156।
156। थैंक यू सर। दूसरा है जी मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफ़ा नंबर 69 69। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ क्योंकि मैं अपने इस काम को ना मक्का में अच्छी तरह चला सकता हूँ, ना मदीना में, ना रोम में, ना शाम में, ना ईरान में, ना काबल में, मगर इस गवर्नमेंट में जिसके इकबाल के लिए दुआ करता हूँ। ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਦਾਇਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਪਿਓ ਵੀ, ਦਾਦੇ ਵੀ, ਨਾਨੇ ਵੀ। ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਮਾਤ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 18-19 ਸਾਲ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਛੋਕਰੀ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਥਰੂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦਿਨ ਪੜਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ तमाम ਅੰਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਸਫਰ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਅਕਲ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੌਲ ਉਹ ਫੇਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੜਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ, ਅਜਾਰਾਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੌਲੋ ਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਾਦ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਨਬੀ? एक और सवाल हवाला सुनो जी। कहता जी सो मेरा मज़हब जिसको मैं बार बार ज़ाहिर करता हूँ यही है कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं, एक ये कि खुदा ताला की इताअत और दूसरे उस सल्तनत की जिसने अमन कायम किया हो, जिसने ज़ालिमों के हाथ से अपने साया में हमें पनाह दी हो। सो वो सल्तनत हुकूमत बरतानिया है। यानी इस्लाम के 2 हिस्से ने, खुदा ताला दी इताअत, दूजी सल्तनत बरतानिया दी। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਜਹਾਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਯਾਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ। ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮੇ ਨਾ ਵਤੇ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਯਾਰ? ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਪੜਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਲੋ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣ ਹੈ ਤੇ ਢੀਂਗ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ। ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਲਾਇਲ ਬੁਰਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਇੱਕੋ ਵੱਲ ਫੜੀ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਵਣਗੇ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਵਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਸਨ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਮਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਰ? ਅਸਾਂ ਨੌਜ਼ੁ ਬਿਲlah ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਲਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਮਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਿਆ ਇਹ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਡਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਦਖਲ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਤਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਲਵੋ, ਮੂੰਹ ਪਰ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਹਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟ,
ऐसा अगर उन्होंने तुझे झुठला दिया तो तुझसे पहले भी तो रसूल झुठलाए गए हैं। और मेरे भाई रसूल झुठलाए गए हैं, तुम्हारा रसूल तो मर गया है, उसकी तो हड्डियां भी कोई नहीं कब्र में, तुम झुठलाए जा रहे हो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो ਅਜੇ तुम तक याद उम्मत किया जा रहा जूते है। खाने के तमाम लिए रह गई हो, उसको तो किसी ने थप्पड़ नहीं मारा सारी जिंदगी। वो तमाम तो मुर्गे अंबिया मुसल्लम बांटता था, टॉनिक वाइन पीता था, फीम खाता था, जना करता था, और तुम्हारे लिए गालियां छोड़ गया है उम्मत के अपना लिए। ਛੱਡੋ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਲਸਨ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ में आखिरी गल बाबर साहब देखो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी नबी और रसूल गुजरे न यार हर इंसान चाहे वो काफर है क्रिश्चियन है हिंदू है कोई इंसान मनु किसी नबी की तोहिन करके दसो किसे कीती है ना किसी की जरूरत है ना क्यामत तक कोई करेगा सारे इज्जत के नाल उन्होंने नाम ले जाते हैं ले जाएंगे सारी जिंदगी ये एक वाहद ऐसा नबी है कि जिसके बारे दे विच तमाम दुनिया जिहड़ी है वो गालां दे रही है बस मैं इजाजत चाहना बहुत शुक्रिया यार मेहरबानी है थैंक यू बाबर साहब WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਨਾਬ मेहरबानी थैंक यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੱਕਰ जी जी सही है सही इंशाल्लाह ਮੈਂ मेहरबानी ਉਹੀ ਜੇ ਨਦੀਮ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਣੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼ मेहरबानी मैं आवांगा जनाब जरूर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यार रोजे असल रोजे का टाइम हो लगा मैं तैयारी तुरी करनी है ता इजाजत चाहना जरा माजरत ਜੀ ਜੀ बाबर साहब बहुत शुक्रिया तमाम ਭਾਈ दोस्तों का भी बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ शुक्रिया ਦੀ जी ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ तमाम ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕभी और ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ वो तो लगातार ना करते हैं मसीह मऊद तो कभी किया करते थे ये लिखे है ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ है जी रोजनामा अल फजल कादियान 31 अगस्त 1938 हेलो हेलो वाला ਆ ਦਿਓ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਪੂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਪੱਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਚਿਸ ਆ ਗਈ ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਲਾਹੌਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਖੱਤ ਉਹਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਤੇ ਵਲੀਉੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵਲੀਉੱਲਾ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿਲlah ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੱਲੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਰੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਆ ਭਾਈ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦੇਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਜਹਾਲੀਅਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆਇੰਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖਲੀਫਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਰ ਸੂਲ ਭਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਖਾਲਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਗਲਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ। ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਏ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਡਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਗੁਨਾ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਵੇ। ਉਹ ਆਪੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੂਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਕਹਣਗੇ 10 ਸਫੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਫਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 10 ਕਿਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਨਿਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਦਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ? ਫਿਰ 17 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 17 ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ 15 ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਓ ਯਾਰ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੂ? ਚਲੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 2 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰ। ਹੈ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਛੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਲੇ 'ਚ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖਾਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਦ ਬਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਾਅਦ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ। 5 ਲੱਖ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਤਨੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਕਈਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰਾ ਸੂਦ। ਉਹ ਸੂਦ ਉੱਪਰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਲੱਤ ਪਰਾਂ ਕੱਢ ਛੋੜਨਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਚਾਹ ਦੇਣਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਯਹੂਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੂਦ ਹੈ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੂਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿੰਦੀ 780 ਸਫਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਮ,
ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਵਾयत नंबर 889 899। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया मियाँ अलादीन फ़िलासफ़र, और फिर इसके बाद मौलवी यार मोहम्मद साहब को एक ज़माना में कब्रों के कपड़े उतार लेने की धुत हो गई, यहाँ तक कि फ़िलासफ़र ने इसको बेचकर कुछ पैसा भी जमा कर लिया। इन लोगों का ख्याल था कि इस तरह हम बिद्दत और शिरक को मिटाते हैं। हज़रत साहब ने जब सुना तो उस काम को नाजायज़ फरमाया, तब ये लोग बाज आए और रुपया अशात इस्लाम में दे दिया। आई लो जी। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ। हाँ जी, वो भी सीरतुल मेहंदी सफ़ा 243 हिस्सा अव्वल, ਹਾਂਜੀ रवायत कादियानी रवायत 272। कंचनी औरत के पैसा भी शात इस्लाम में मिर्ज़ा साहब ने लगा दिया। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਲਸ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਨੋਟ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ 50-50 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਰ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਜਰਾਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਫੇਦ ਜਸੀਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਬਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਤੋ ਫਾਤਿਹ ਈਸਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾ ਲਵਣ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਸ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਖੋਏ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਨਿਦਾ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਕਰਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗਈ ਸੈ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਦੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਪਿਓ ਧੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਹੋਣ? ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਫਾੜ ਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਪਰ। ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਉਹਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਕੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੋਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜੀ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਕਸ਼ੁਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਤ ਹਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਿਤਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 50% ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿਆਰੇ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 70-75% ਪਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫੌਰਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 27.5%, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 32.5% ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬੂ ਬਣਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 32.5 ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ 33 ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 33 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ 33% ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਪਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 70% ਹਨ, ਬਾਕੀ ਆਮ 50% ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 33% ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੀਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਤ ਹਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਕੀਆਤ ਹਨ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਇੱਥੇ ਹਮ ਜਿਨਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮਰਦ ਨਾਲ ਮਰਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਸਾਤ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਦੇ ਸੂਰ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਬਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਸੀ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਅਕਲੀਅਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। जी बिल्कुल भट्ट साहब, अगर कादियानी अकायद ऐ वे
کہ مرزا قادیانی لکھتا ہے الفضل اخبار 17 جولائی 1922 صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 3 روحانی ترقی کا میدان. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. لو جی، یہ جو آپ واٹس ایپ بات کر رہے ہیں نا کہ استغفر اللہ، ہاں، جب مرزا مسرور بات نہیں کر سکتا جہاں پہ بیٹھا ہے اس ملک کے قانون کے خلاف، تو اسلام میں تو شریعت لا ہے، آئین بھی اسلامی قانون ہے، تو اگر اس میں بھی اس طرح چھیڑ چھاڑی ہوئی ہے، قائد لوگوں کے سامنے آئے تو ان کو تو وہ گھسیٹیں گے روڈ پہ، قادیانیوں کو. تو یہ وہ قائد ہیں قادیانیت کے جس کی وجہ سے ایک تو یہ کافر ڈکلیئر ہوئے ہیں، دوسرا ہر مسلمان کو پتہ لگنے کے بعد تو پہلے تو استغفر اللہ نکلتی، بعد میں غصہ چڑھتا ہے ان پہ، اور یہ کہتے ہیں جی ہمارا لٹریچر شائع کیوں نہیں کرتے. بند انہوں نے خود کروایا ہوا پاکستان میں. علی خان بھائی، بات یہ ہے کہ چلے پاکستان میں تو ان کے لٹریچر پہ پابندی آپ مان لیتے ہیں، تو گڑا جو ان کو پڑا ہوا ہے وہ تو کینیڈا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں پڑا ہوا ہے، جہاں پہ لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں. جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو چھوڑتے جاتے ہیں. بھائی یہاں پہ تو ان کی کتابوں پہ پابندی کوئی نہیں ہے نا. جو کینیڈا میں لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں، یہ زیار رسول بھائی کے چینل پہ آتے ہیں، امریکہ سے چھوڑ کے آ رہے ہیں، مفتی صاحب کے چینل پہ آتے ہیں، شمس بھائی کے چینل پہ آتے ہیں، ادھر عامر بھائی کے چینل پہ آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں سب کچھ. تو یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ بات مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. جس ملک کے خلاف آ کے اسائلم لیتے ہیں، مذہبی پناہ لیتے ہیں، پھر جب ان کو پیپر ملتے ہیں تو اسی ملک میں جا کے پراپرٹیاں بھی خریدتے ہیں. یہاں پہ ملینز آف ڈالرز کی انہوں نے بینکرپسیاں کی ہیں اور دیوالیاں نکال کے وہاں پہ جا کے مارکیٹیں بھی بنائی ہیں. بھائی جس ملک میں آپ کی جائیدادیں جلا دی جاتی ہیں، آپ کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، تو آپ وہاں نہ بنائیں. ہمیں تو کوئی نہیں، نہ کسی نے مارا، نہ کسی نے آج تک گالی دی. جب ہم قادیانی تھے تب بھی لوگ بٹ صاحب بھی کر کے بلاتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، ہمارے والد کی بھی کرتے تھے، چاچا کی بھی کرتے تھے، سب کی کرتے تھے. قادیانی ہوتے ہوئے بٹ صاحب لوگ کرتے تھے. میں جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا یہ تو انہوں نے تو ایک نفرت کا ایک تندور جو ہے اس میں آگ لگائی ہوئی ہے کہ جناب مولوی نہیں چھوڑیں گے آپ کو. مرزا طاہر پتہ کیا کرتا تھا؟ میں نے اس کا ایک خطبہ سنا بڑے غور سے. مولوی تمہیں ماریں گے. جی ماریں گے، کیوں؟ تم چندہ دو. اور بھائی چندہ مرزوں کو دینا ہے، مولوی کا کیا کام ہے کہ مارے گا وہ کہ چندہ مرزوں کو دو. ایسے ڈراتا تھا جس طرح بچے نہیں ہوتے تیسری چوتھی کلاس کے، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ ماریں گے مولوی تمہیں، میں چندہ دو، چندہ چندہ چندہ. ان کے بس میں نہیں چلتا علی بھائی، یہ یقین کریں ان کا بس چلتا. اور آئندہ یہ کر بھی دیں، یہ اذان میں بھی جو کان میں اذان دی جاتی ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی یہ 12-14 دفعہ یہی کہیں چندہ 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 بس. اور مرتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، سانس نکلتے ہوئے بھی یہ کہیں کہ قادیانی چندہ چندہ کہتے ہیں مر جائے. یہ یہاں تک چلے جائے. قادیانی کو چندے کے علاوہ آتا بیچارے کو کیا ہے؟ چندہ سالانہ، چندہ لازمی، چندہ یہ چندہ وہ، یہی کرتے کرتے ساری زندگی 60-65 سال کی عمر میں جا کے مر جاتا ہے قادیانی. جلسہ سالانہ، چندہ لازمی، جلسہ سالانہ، چندہ لازمی. یعنی بابر بٹ صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی اذان اس طرح ہونی چاہیے، چندہ ایتھے رکھ، چندہ ایتھے رکھ. یہ تو ان کا ویسے بس چلتا ہو. یہ تو رمضان کی گستاخی میرے بھائی، آپ لوگ ان کی نفرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بس نہیں ابھی چلا. شکر کریں کہ ان کو کہیں قومت نہیں مل گئی. میں اپنے اسلام کا مذاق تو نہ بناؤ یار. دیکھیں میری بات سنیں، آج اللہ معاف تک فرمائے. نہیں ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੋਲ ਪਿਆ ਫੇਰ ਪੱਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ؟
ایک شہر نہیں یہ دکھا سکتے، ایک قصبہ نہیں دکھا سکتے جہاں غلام قادیانی کا سکول آف تھاٹ چلتا ہو، اس کی شریعت چلتی ہو. ایک شہر نہیں دکھا سکتے، کہ محلہ نہیں دکھا سکتے. اگر ان کو کہیں پہ کوئی حکومت مل جاتی تو چندہ، تو یہ ان کا نام ہی چندے پہ چلتا ہے. جماعت احمدیہ نام ہی کہیں چندے والی جماعت کہہ دے تو ساری دنیا کو پتہ ہے کون سی جماعت ہے. تو انہوں نے تو پھر اللہ معاف کرے، پھر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ پھر لوگوں نے دیکھنا تھا. تو شکر ہے الحمدللہ کہ گنجے کو ناخن نہیں ملے. ان کی بڑی کوشش تھی بلوچستان پہ، 2-4 بار انہوں نے کوشش بھی کی قبضہ کرنے کی، مقتدر طاقتوں کو بھی ساتھ ملایا، لیکن یہ ناکام رہے ہیں. اور یہ ان کی ناکامی ابھی بھی ان کا یہ خام خیالی ہے کہ کبھی یہ بلوچستان پہ قبضہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. وہاں پہ 97% مسلمان ہیں، وہ ان کو حکومت کرنے نہیں دیں گے، قابو کرنے نہیں دیں گے، وہ قابو آئیں گے نہیں مسلمان. تو یہ پاکستان پہ جو نظریں جمائے بیٹھے ہیں آپ یہ چھوڑ دیں. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ جناب یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. 100 سالوں میں نہیں کر سکے تو آگے بھی نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ بیٹھے آپ پناہ لے کے کفار کی ریاست میں، جن کی سڑکیں استعمال کرتے ہیں، جن کا کھاتے ہیں، جن کی گاڑیوں میں جاتے ہیں، ان کے خداؤں کو بھی آپ نے گالیاں دی ہوئی ہیں. او کی کہندے نے یار سپا دے پت کدی مت نہیں بن دے تو پاویں چلیاں دودھ پیائیے. یہ ان کے بھی سگے نہیں ہیں. یہ جو کہہ رہے تھے نا کل بٹ صاحب، آپ کو ایک بٹ صاحب تھے کوئی جرمنی سے، ضیاء رسول بھائی سے کہہ رہے تھے کہ جرمنی میں لے آئیں یا انگلینڈ میں لے چلیں تو یہ جو کاروائی ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور بھائی پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، اس کا اپنا آئین ہے، قانون ہے. انگلینڈ میں آپ اپنے ترجمے کر کے ان کو دکھائیں. یہ جماعت آپ کس لیے نہیں لے کے جاتی کہ وہاں باتیں کھلی تو پتہ چلے گا کہ ان کے خداؤں کو بھی آپ لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں، جو آپ کو کھلا رہے ہیں بٹھا کے، جن کی سڑکوں پہ گھومتی ہیں ان کی مرسڈیز. یہاں پہ انہوں نے کینیڈا میں پچھلے دنوں جناب مسایا ہیز کم، یہ نا پوسٹر لگانے شروع کر دیے گاڑیوں پہ کہ مسیح آ گیا ہے. تو ایک بار صرف اپروچ کیا ہے چرچ نے گورنمنٹ کو کہ یہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے اس طرح کی کوئی گاڑی. اس کے بعد مجھے کوئی پوسٹر نہیں نظر آیا. پھر یہ پاکستان نہیں ہے میرے بھائی، جہاں پہ آپ نے جلا مچائی ہوئی تھی اور پورا ایک نظام جناب بنایا ہوا تھا ریاست کے اندر. ریاست اتروایا انہوں نے پوسٹر. کرو ان کی آئیڈینٹی کو خراب، کرو ان کی شناخت پہ حملہ. کھولو ایک ریسٹورنٹ اور اس پہ لکھو میک ڈونلڈ. دوسرے دن تمہیں ہتھکڑیاں نہ لگی تو میرا نام بدل دینا. کرو شناخت چوری، لکھو KFC، کرو فرائی مرغا، میں تمہیں مان جاؤں. شناخت چوری کی اتنی بڑی سزا، آئیڈینٹی تھیفٹ، تمہاری جان نہ چھوٹے. وہ کہتے ہیں ہم نے نسلیں گوائی ہوئی ہیں، KFC والے کہتے ہیں، میک ڈونلڈ والے. کیا اسلام میں قربانیاں کوئی نہیں تھی؟ اتنا آسان تھا اسلام کی آئیڈینٹی کو چرانا؟ ہم تمہیں یہ جو کل کہہ رہے تھے نا وہ کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، یہ ہوتا ہے کہ ضیاء رسول بھائی نے قادیانی کو اگر جپا مارا ہوا ہو اور میں چاقو لے کے کھڑا ہوں، شمس بھائی نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھاؤ اس قادیانی کو کلمہ. یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا. قادیانیوں ہم تو ہاتھ باندھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم اسلام کی طرف نہ آؤ، اپنی شناخت الگ کرو. ہم تو ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بڑا ساری زندگی کہتا رہا کہ میں ہندوؤں کا سب سے بڑا اوتار ہوں، میں کنہیا ہوں، میں کرشنا ہوں. جب وہ مرتے دم تک ہندو تھا تو تم ہندو کیوں نہیں؟ کیوں اسلام کی طرف آتے ہو؟ ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ اسلام قبول کرو. کیوں ہم گند لے کے آئے اسلام میں؟ باہر سے جا کے گند اٹھا کے لے آئے؟ ہم تو تمہیں کہتے ہیں کہ تمہارا بڑا ہندو تھا، ہندو دھرم کا سب سے بڑا اوتار تھا، اس کا دعویٰ ہے.
آخر تک اس نے اس کی نفی نہیں کی. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. اور میرے بھائی یہاں پہ معاملہ الٹا، ہم ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو. دین میں جبر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جفا مارا ہوا ہے قادیانی کو، اور میں ضیاء رسول بھائی کو کہتا ہوں مارو اس کو جوتے، اس کو بولو اسلام قبول کرے. ہم تو کہتے نہیں ہیں آپ کو، ہم کیوں گند اٹھا کے لے آئیں گے؟ جب تمہارے بڑے نے یہ نفی نہیں کی کہ وہ ہندو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس نے کیا کیا گند ڈالا ہے. جس جسم کو وہ کنی اور کرشن کہتا رہا، اسی جسم کو اس نے کہا کہ یہ محمد کا دوسرا جنم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بٹ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ یہ کوئی آپ نے کوئی بھی سنا ہے کہ کوئی سٹیو، کوئی جارج، کوئی گورا جو ایک قادیانی ہوا ہو، ان سے متاثر ہو کے، یعنی کہ یہ چندہ تو اسی نام پہ لیتے ہیں نا کہ اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، حالانکہ بیسیکلی اپنی چلا رہے ہیں، عیاشیوں کے لیے لے رہے ہیں. یہ تو ان ہم کو لوگوں کو تو پتہ. ان کو انگلینڈ آئے ہوئے، یورپ آئے ہوئے نصف صدی سے زیادہ ہو چکا ہے. یہ 10 گورے نہیں دکھا سکتے آپ نے کسی جلسے میں، 10 گورے نہیں دکھا سکتے. یہ کوئی بھی گوروں نے ان کو مانا، بالکل نہیں مانا. انہوں نے اپنی جاب صحیح کی بھی نہیں، صرف پیسے بٹورے ہیں، جوئے کھیلے ہیں، ریس ٹریک میں گھوڑے دوڑائے ہیں. اور یہ جو پیچھے کام سے دشا نذیر کرتا صاحب کو تھا، اوپر لیجیے گا، نذیر صاحب کو اوپر لیجیے گا جی ذرا. ان سے بھی پوچھتے ہیں کوئی جارج، کوئی سٹیو، کوئی ہوا قادیانی. بھائی جان آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. کیا ویڈیوز یوٹیوب پہ نہیں پڑی ہوئی ان کے جلسوں کی؟ دیکھ لیں کتنے گورے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 7 کروڑ آبادی ہے انگلینڈ کی، تو 7 کروڑ کا 1% 7 لاکھ بنتا ہے. 1%، یہ 1% بھی نہیں کر سکے قادیانی 50 سالوں میں. بھائی 7 لاکھ چلے نہ صحیح، 200 میں سے 3.5 لاکھ کر لیں. کبھی آپ کو 10,000 کوئی گورا بھی نظر آئے ان کے جلسوں میں؟ 2-4 بندے ہوتے ہیں، اور وہ بھی یہ کھینچ کے لے کے آتے ہیں بچے. ان کو اسکول والے، ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ ان کو لائیں، ان کو کھانا بھی کھلائیں، تو وہ 2-4 آ جائے تو آ جائے. وہ بھی وقتی طور پہ لائے جاتے ہیں. کارکردگی آئی کو نہیں، زیرو ہے. اگر 200 میں سے 0.5% بھی یہ کرتے تو 3.5 لاکھ تو ہونے چاہیے تھا نا 7 کروڑ کی آبادی میں. 7 لاکھ 1% ہے، 3.5 لاکھ 0.5%. کہاں ہے 0.5%؟ یہ پھر عقل کے اندھے، پھر کس بیس پہ ان کو چندہ دے رہے ہیں؟ اسلام کی جو اشاعت تھی کہ کوئی تو ایک بندہ دکھاؤ نا، جو آپ ان کے اپنے ہی کول ہیں کہ جی ہم اسلام کی اشاعت کے لیے چندہ دے رہے ہیں، تو عقل کے اندر کوئی دکھاؤ نا گورا کوئی. اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی زندگی میں، اور آپ کے جو دستے راست تھے حضرت عمر فاروق، انہی کی زندگی میں 26 لاکھ مربع میل سے اوپر چلا گیا تھا. کئی ریاست اسلام میں آ گئی تھی. یہ تو حالت ہی ان کی کوئی نہیں ہے. جی میں 28 جنوری کی بات کرتا ہوں. یہاں پہ مرینا میں نا، ایک دبئی میں ہوتا ہوں میں، مرینا میں ایک گورے نے صرف اور صرف اسلام اس بیس پہ قبول کیا کہ وہ صبح کی اذان جب سنتا تھا نا تو اس کو سکون ہوتا تھا. اس کی ویڈیو باقاعدہ پڑی ہوئی ہے، میں وہ کہیں سے ڈھونڈ کے نا میں آپ کو بھیج دوں گا، کہ صرف اور صرف وہ صبح کی اذان سنتا تھا، اور جمعے والے دن وہ آیا اور اس نے آ کے اسلام قبول کی ہے. وہاں پہ تو کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا تھا، صرف اور صرف یعنی کہ اذان کے بیس کے اوپر اخلاق بھی اس نے، چلو وہ پڑھا بھی ہوگا اس نے. تو بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ جس بیس پہ چندہ لیا جا رہا ہے اس کی تو آؤٹ پٹ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا اللہ جو مال غنیمت پر پلتا ہے، پڑھو. اور بھائی مال غنیمت تو جب جنگ ہوتی تھی کفار کی اور مسلمانوں کی، تو کفار اگر جیتتے تھے تو ان کو مال غنیمت ملتا تھا. بھائی جب دشمن بھاگتا ہے تو اس کا مال وہاں پہ چھوڑ دیں، خراب پڑا رہی ہے. کیسے احمق لوگ ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور یار وہ کفار کا مال ہوتا تھا، ان مشرکین کا مال جو اسلام کے خلاف تھے. یہاں پہ تو تم کہتے ہو ہم کلمہ گو ہیں، اور یہ تمہیں لوٹ رہے ہیں. تم خود کہہ رہے ہو، لاشعوری طور پہ مان گئے ہو کہ یہ ہمارا مال غنیمت ہے. ہاں یہ تمہارا مال غنیمت ہی کھا رہے ہیں، یہی سمجھ کے کھاتے ہیں، اور تمہاری عورتوں کو لونڈی سمجھ کے برتتے ہیں.
وہ کفار کا مال غنیمت تھا. یہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو, تمہارا مال غنیمت کھا رہے ہیں. زبردست بابر بٹ صاحب, اے ہن سکون ہو گیا ہے میرا خیال ہے ہن ظہیر صاحب نو نا اے ہن پتہ چلا سکون تمہیں؟ ہو گیا. وہ کفار کا مال غنیمت تھا, ان کی عورتیں تھیں جو لونڈیاں تھیں. یہ تم کلمہ گو جو کہتے ہو مسلمان ہے, تمہاری عورتوں کو لونڈی سمجھ کے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مال غنیمت کھانا جائز ہے تو یہ تمہارا مال غنیمت ہی تو کھا رہے ہیں. کتنے بابر احمق بٹ صاحب, لوگ ہیں, کوئی ان کا بابر بٹ عقل صاحب ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਤਫਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਦਾ, ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, وہ تو معتبر ہو گئیاں. اچھا آپ دیکھیں تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ رسول کے ہیں, سبھی کے لیے تھے, مال غنیمت سب کے لیے تھا, سب میں تقسیم کیا جاتا تھا. ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے, ایک براڈ پہ قادیانی کہہ رہا تھا کہ یہ جو لونڈی کا تصور ہے, لونڈی پہ یہ ایتھیسٹ ہیں بیسیکلی, تو ہیں تو قادیانی. بھائی لونڈی کا تصور تھا, بالکل تھا وہاں پہ اس وقت. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان عورتوں کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ عام چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے رنڈی بازی کرو, کوٹھے بنا لو. لونڈی کو اگرچہ اس وقت حق نہیں دیا گیا جائیداد میں, لیکن جب ان کی اولادیں ہوئیں اور انہوں نے آگے جا کے شادیاں کی تو دوسری تیسری نسلوں میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے شادیاں کر کے. یہ نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا, آپ کو اچھا لگے یا برا. تو یہ مال غنیمت کفار کا تھا. تمہیں تمہارے لوٹ رہے ہیں جو تمہیں کہتے ہیں تمہارے پاس خلافت ہے, ادھر کرو مال. مسلمانوں نے مسلمانوں کے مال نہیں لوٹے. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معاذ سے واپس بلا لیا تھا جنگ سے ان کو. اور جب وہ مسجد نبوی میں آئے تو حضرت عمر فاروق بڑے غصے میں تھے, انہوں نے ان کی ذرا سے تیر کھینچ لیے. این ممکن تھا کہ ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیتے, لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ پیچھے ہٹ گئے, اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت تھے, پوچھا کہ کس طرح جرت ہوئی ہے خالد بن ولید آپ کو ایک مسلمان کو قتل کرنے کی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو جو تم کا رسول ہے اس کو زکوٰۃ اس کے کہنے پہ زکوٰۃ دیتے ہو. تو میں نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو, اس نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہمارے اوپر تھوپا ہے, خود یہ منکر زکوٰۃ ہوا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ میرا اس کو قتل کرنا جائز تھا. یہ تو تمہارا صاف صاف مال کھا رہے ہیں, زکوٰۃ بھی تمہاری کھا جاتے ہیں. یہاں پہ ایک مسجد ہے جی ٹیڈلو پہ, یہاں پہ میں وہاں پہ جاتا ہوں جمعے کی نماز کے لیے. قاری شاکر قاسمی تھے, ایک اقرا پروگرام آتا تھا ٹی وی پہ کبھی, ان کے بھائی ہیں قاسمی صاحب, یہ انڈیا سے ہیں, اور خطبہ جمعہ جب پڑھتے ہیں, ابھی 2-3 جمعے آ چکے ہیں, تو وہ صرف ایک ہی بات پہ لیکچر دے رہے ہیں, اور پورا رمضان انہوں نے ایک ہی بات پہ لیکچر دینا ہے, اور وہ ہے زکوٰۃ. ہمارے علماء تو بولتے ہیں نا جی, قرآن میں جو زکوٰۃ ہے آپ کے نہ بولے تو الگ بات ہے. وہ زکوٰۃ پہ بول رہے ہیں, سارے خطبے زکوٰۃ پہ جائیں گے. اور میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں, رشتہ دار جو اوپر والے ہیں ان کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی, باپ دادا یا ماں نانی, لیکن اگر خالہ کا بیٹا حقدار ہے یا خالہ کی بیٹی, اور آپ نے زکوٰۃ کسی اور کو دے دی ہے, تو وہ زکوٰۃ صرف لگے گی نہیں بلکہ اس کی باز پرس ہوگی روز محشر کہ رشتہ دار قریبی کو چھوڑ کے باہر زکوٰۃ کیوں دی. قادیانیوں, تمہاری زکوٰۃ یہ کھا جاتے ہیں, پٹرول وغیرہ ڈلوا لیتے ہیں مرسڈیز میں. گھوڑا ایک رکھے برطانیہ میں, میرا خیال ہے 2000 پاؤنڈ سے تو زیادہ خرچہ ہوتا ہوگا اس کا. یار یہ نذیر صاحب کو کال پہ لے لیں, یہ بہت ضیاء بھائی. تو نجب بھائی دفع کریں, بات ہو رہی ہے, سنتے ہیں, باقی بھی سن رہے ہیں. انہوں نے آ کے بس شور ہی ڈالنا ہے نذیر صاحب نے.
یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا لکھ کیا رہے ہیں؟ یہ ظاہر احمد کے کیا نام ہے؟ وہ لکھ رہے زکوٰۃ ہیں کا ایمان لاتے ہو لیکن یہ تو بٹ صاحب وہ ملحد ہیں ظہیر صاحب جو ہے، یہ ملحد اور ان کا لیپ ٹاپ ان سے بڑا ملحد ہے، ان کی ایسی باتیں ہوں گی۔ ملحد بنے ہوئے ہیں، ویسے قادیانی ہیں بنیادی طور پہ، سارے قادیانی اب جو نئی نسل ہے یہ اس لیے ملحدین کی طرف جا رہے ہیں، الہاد کی طرف، کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا کہ اسلام ظہیر ہے صاحب کہ اتنا اسلام کی زور اصلی لگا رہے شکل ہیں دکھائی نہیں قادیانیوں نے۔ آپ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ بہت زور لگا رہے ہیں آپ، بہت زیادہ۔ ہاں جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ بول رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اتنا زور لگانے کی، چندہ ہم نے دینا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے بھی چندہ دینے سے؟ جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے بچوں کا جائے گا تو ہمیں پریشانی ہوگی۔ ہاں آپ تو پھر آپ کیوں اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ کوئی غصہ نہیں۔ ہم تو خوشی سے دیتے ہیں، ہم تو بڑے پیار محبت سے، اور اس میں اپنی جو ہے نا قربانی کرتے ہیں اسلام کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر قربانی کرتے ہیں، ان کے نام کی بلندی کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک ٹائم کے بھوکے بھی رہتے ہیں اگر تو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، اس سے آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی کہ یہ چندہ ہم زکوٰۃ؟ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں چندے کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، جو امیر غریب کو دیں گے۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں۔ کس کو تو دیتے ہیں زکوٰۃ؟ یہ کوئی بری بات ہے کوئی قربانی نہیں، کرنا؟ کوئی بری بات نہیں، قربانیاں کریں، آپ عزت کی بھی کریں، جان کی بھی کریں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے نا، یہ قربانی۔ حضرت یہ جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر کا سامان لے آئے، تو ہم تو اس پہ چلتے ہیں نا، ہم بھی گھر کا سامان دے دیتے پورا۔ سن تو لیں، دوسرے کی بھی بات سن لیں نا۔ یہ جو قربانیاں ہیں جانی مالی، یہ مرزا خاندان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہیں، ان کے خاندان کی شہادتیں ہوئی ہیں جی، اللہ کی راہ میں انہوں نے بھی جانیں پیش کی ہیں۔ کہاں سی؟ کون سی؟ مرزا قادر مرحوم کی شہادت جو ہوئی وہ ان کے خاندان کے تھے نا، حضرت مسیح السلام خاندان کے تھے نا۔ اچھا، یہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں جی؟ کیا مطلب زکوٰۃ؟ ہاں دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ منع ہے زکوٰۃ دینا، جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، جس پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیتے ہیں بھائی۔ غلام احمد صاحب دیتے تھے بھائی ان پہ اگر بنتی تھی دیتے ہوں گے، نہیں بنتی تھی نہیں دیتے ہوں گے۔ رئیس قادیان لکھتے تھے، اپنے ساری زندگی رئیس قادیان بھی لکھتے رہے، اور 10,000 ہزار کے اشتہار بھی انعامات۔ نہیں چلے، آپ کے اس سوال سے اسلام کو کیا تقویت ملتی ہے جو آپ نے یہ سوال اٹھایا؟ اس سے اسلام کو کوئی فائدہ، نفع، نقصان، یا اس ٹائم جو امت کو مسائل درپیش ہیں اس کا یہ حل ہے جو آپ یہی تو میں 1 گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کسی عمل سے اسلام کو نہ فائدہ پہنچا ہے نہ نقصان، اور آپ نے میرے ہی بات آپ کے عمل کی بات کروں، آپ کے شور شرابے کی بات کروں، جو آپ شور شرابہ مچا رہے ہیں اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں بول اسی پہ رہا ہوں 1 گھنٹے سے کہ آپ کے ہونے سے یا نہ ہونے سے اسلام کو نہ نقصان پہنچا نہ فائدہ پہنچا ہے۔ نقصان کی آپ نے کوشش کی ہے، اس کی شناخت پہ آپ نے شب خون مارا ہے، لیکن اسلام رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں اس برکتیں اٹھانے کا یہ جو آپ کا طریقہ ہے، یہ اسلام نے بتایا کہ ایسے برکتیں اٹھانا اس مہینے سے، پہلے عشرے سے، دوسرے عشرے سے، تیسرے عشرے سے بیٹھ کر جو کوسنا، دوسروں کو بر لانا اور اپنے برا طریق بھلا کی تو کہنا۔ بات نہیں کر رہا میں، تو آپ کے طریق کی بات کر رہا ہوں، آپ کے نبی کے طریق کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں مطلب ہے کہ یہاں رمضان کے مہینے میں آپ کوئی نماز روزہ کریں، کوئی اللہ کی طرف رجوع کریں، کوئی خیر مانگیں، امت کے لیے کوئی بھلائی کی بات کریں، امت جس مسائل سے گزر رہی، تکلیف میں ہے اور پریشانی میں ہے، اور جو ہے نا غلام ہے اور محکوم ہے اور مظلوم ہے، اس کے لیے کچھ سوچیں۔ بس دوسروں کو کوس رہے ہیں، فلانا ایسے، وہ چندہ کیوں دے رہا ہے، وہ کیوں کھا رہا ہے، وہ گھوڑے پال رہا ہے، وہ گلاب جامن کھا رہا ہے، بس یہ اسلام آپ بیٹھ کر ادھر برانوں پر یہ خدمت نہیں اسلام کی کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، علماء ہمارے جو ہیں وہ سارا کام کر رہے ہیں، آپ کا ایم ٹی اے کیا کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیں، 24 گھنٹے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو وہاں سنیں نا، سارے دوست سنیں وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ رسول کی بات ہو رہی، تبلیغ ہو رہی۔ اچھا، یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور آپ 1.5 ارب مسلمانوں کے عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ہاں جی، جب بھی اللہ کی طرف سے نبی آتا ہے اس ٹائم اس کی ساری دنیا مخالف، عقیدہ مخالف ہوتا ہے،
وہ سارے اس کے خلاف چلتے ہیں. تو یار وہ نبی جب تو آتا ہے آپ کا 150 125 سال جب بھی ہو گیا دنیا چلا میں گیا. جب بھی آپ دنیا میں اپنی خدا کی بات طرف کریں, سے. ہم آپ کی اب اس وقت بات ہو رہی ہے, آپ اس وقت بات کریں ہم سے کریں, نبی کو چھوڑ ہاں دیں. جی ہاں جی آپ کے نبی کو تو کسی نے تھپڑ نہیں مارا. ہاں جی. آپ اپنی بات کریں, آپ کے لیے لانتے جو چھوڑ کے گیا پیچھے. نہیں ہمارے نہیں, آپ لانتوں میں پڑے ہوئے ہو نا, ہر طرف سے آپ کو لانتیں برس رہی ہیں. ہماری تو اللہ کے اچھا, فضل سے ہم تو جو ہے نا کامیاب ہیں اللہ اور رسول کی میں محبت تو کے ساتھ. کامیابی اس کو نہیں گنتا, اللہ معاف کرے. ہم میں تو یہ سمجھتا اللہ ہوں ہم کہ سے راضی, اس کا رسول ہم سے راضی, اور سنیں نا, راضی اس سنیں ہم نے سنیں دنیا کی حقیقت کو پا لیا, اسلام کی حقیقت کو پا لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لیا ہے. آپ اچھا لوگوں کے پاس کیا ہے؟ سنیں, آپ کے میری پاس بات تو سنیں, جوتے میری پڑ بات رہے ہیں, سنیں, ہر طرف سے جوتے آپ کو لگ رہے ہیں. سنیں میری آپ تو بات سنیں. پیڑوں میں ہیں, آپ کی مجدار میں کشتی ڈول رہی ہے, ہماری تو ہاں کشتی ڈول رہی ہے, کنارے پہ بالکل. لگی ہوئی ہے. نہیں نذیر ویسے صاحب مسلمان اگلے سارے کفار کی بندے کی ریاستوں بات میں بھی سنا بیٹھے ہیں, کریں. جب آپ دوسرے بات کی نہیں کرتے ہیں تو سنا اگلے ہے کی بھی سنا کریں نا. بھائی, میں کہہ اگلے رہا کی ہوں بھی سنا کہ کریں, موقع اس دیا کریں. آپ کو لیتے ہیں, یہ موقع ہمیں دیتے ہیں کہہ تو رہے ہیں آپ نا, بنا بریک یہ ہمیں شروع ہو کہہ جاتے رہے ہیں. ہیں. اپنی بات ایک کریں, پھر اگلے جی بندے جی کی سنیں, پھر اپنی کریں. جی جی بالکل, وہ سن رہا ہوں, ساتھ ساتھ چل رہی ان کی بات. وہ اعتراض کر رہے ہیں نا, وہ دیکھیں ہم تو اللہ کے فضل سے جو ہے نا اللہ کی بات کو مان کر امن اور سکون میں ہیں. تکلیف میں تو آپ میں ہیں ہر طرف سے, مار تو آپ کھا رہے ہیں ہر طرف سے. آپ امن اور ہمیں تو کوئی سکون میں پریشانی ہیں. نہیں ہے, ہم تو امن کے اس میں دروازے میں ہیں, داخل ہیں, اور وہاں میں ہم اللہ رسول میں کی محبت پا رہے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں, مجھے اس کا جواب دیں کہ غلام احمد صاحب کے علاوہ مجھے دنیا کا کوئی شخص بتا دے جس پر ان سے زیادہ لعنت پڑتی ہو. چلے بتائیں مجھے. او بات سنیں, میرا یہ اللہ دعویٰ کے ہے انبیاء, کہ سنیں غلام سنیں احمد کے لیے قیامت تک کی لعنت لکھی جا چکی ہے, اور اتنی زیادہ لعنت کسی اور شخص پہ پڑ ہی نہیں سکتی. میرا دعویٰ. اللہ کے بات سنو, اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے انبیاء ہیں, اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کائنات بنی ہے, آج 1400 سال تک, آج تک کفار کیا کرتے آ رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا جو ہے نا بکواس کرتے آ رہے ہیں, اور قیامت تک وہ شاید بکواس جو نہیں مانیں گے وہ بکواس کرتے رہیں گے. اللہ کے نبیوں کے خلاف جو نہیں مانتے وہ بکواس ہی چلاتے رہتے ہیں, گستاخی کرتے رہتے ہیں. ان کی تو زندگیاں جہنم اسی بنی رہتی ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ آگ کے جو ہے نا حقدار بنیں گے. بات حضور سنو, صلی اللہ علیہ بات وسلم سنو. آج کا 1400 سال بعد آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ میری آج بھی بات خاکی سنیں نہیں نا, بنائے جا رہے ہیں, سن لیں. آج بھی توہین نہیں کی جا رہی, نعوذ باللہ. اور دنیا کے سن تو سب سے لینا میرے بھائی, سن تو وہ لینا, برا بنا کر نہیں پیش کیا جا رہا کفار سن کی تو طرف لینا, سے. جواب تو سن لینا. اور بھائی نبی عالم آپ جو صلی اعتراض اللہ علیہ کر رہے ہیں, وسلم اللہ کے کے نبیوں پر یہ خلاف اعتراض ہوتا ہے. اور یار سن تو نذیر لینا, صاحب بات سنیں, اب ان ہاں کی جی بات ہاں جی. آپ نے دوسرے کی بھی بات کر سن لی ہے. لینا. اس سوال کا جواب لے لے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چلتے ہیں لوگ, ہے اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, لیکن وہ کفار ہیں, وہ نبی کے کلمہ گو نہیں ہیں. آپ کے نبی کو کلمہ گو جو محمد کے ماننے والے ہیں وہ لعنت کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. نہیں آپ اس فرق کو سمجھیں, واضح فرق دیکھیں. جو کلمہ سنیں, گو سب سے زیادہ غلام احمد پہ لعنت کر رہے ہیں. آپ بھی کافر ہیں, آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کافر ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کافر ہیں نہ مان کر. آپ بھی کفر میں ہیں, آپ کفر سے باہر نہیں ہیں. آپ نے بھی, آپ امت ہو کر بھی آپ کفر میں چلے گئے ہیں. آپ میں نے مسلمان نہیں اس طرح کا, آپ بھی میں نے انکار آپ کر کو بیٹھے فرق ہیں حضور بتایا صلی اللہ علیہ ہے وسلم کے کہ فرمان جتنا کا کلمہ گو انکار ہے, کر بیٹھے ہو, جو اور اللہ کے بھیجی محمد ہوئے صلی کا اللہ علیہ انکار وسلم کے نام کر کے پہ کٹ کفر میں مرتے پڑے ہیں. ہوئے ہو. آپ کون سا کفر میں سے باہر ہو؟ آپ بٹ بھی صاحب انہی میں بٹ صاحب شامل ہو. 2 سیکنڈ تیسرے دیجیے گا. اچھا ہاں جی, نذیر ہاں صاحب جی. ذرا 4-5 صفتاں دے گنا دے مرزا صاحب دیاں جڑی صفت میں آپ تسی اس کو مان کے تے. یہ جو ہے نا, نہیں نذیر یہ صاحب, یہود نہیں نہیں نصارہ نہیں والی نہیں نہیں باتیں چھوڑیں. آپ نہیں گستاخ ہیں, نہیں, رسول اس پاک بات صلی پہ اللہ علیہ وسلم کے گستاخ گستاخ ہیں نہیں, سب. آپ صفت بیان کریں نا, صفت بیان آپ کریں جس لوگ بیس پہ سب آپ نے مانا ہے, آپ لوگ جس سب بیس پہ آپ نے حضور مرزا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں, نہ اس کون کے نافرمان ہیں آپ اللہ کے نبی کے. یہ بندہ آپ بھی اس کہہ رہا تھا کہ آپ کے امت اس نبی کی وقت بھی گستاخیاں کرتے ہیں لوگ, ابھی کہہ رہا تھا. 72 فرقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر چکے ہیں. ان کا کوئی حضور صلی اللہ کون مجھے علیہ سے وسلم پتا 72 ہے سے, جب فرقے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی بریلوی تھا وہ بھی یہی کہتا تھا. احمد تمہارا شاہ کلمہ رضا بریلوی چشتی کو رسول مانتا اللہ تھا ہے, نا. جب تمہارا غلام کوئی احمد کلمہ بریلوی نہیں, لا تھا نا, الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. ہائے 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 الحمدللہ ہمارا ہی تعلق ہے, تمہارا الحمدللہ, اور کفار اسی کے پہ ساتھ, قائم تمہارے کھڑے ہیں, یہود و نصارہ کے اسی ساتھ. پہ قائم کھڑے ہیں, تم الحمدللہ. اللہ کے نبی کی نافرمانی کر چکے ہو. کلیم کلیم ربعی کلیم بھائی تمہارے چپ ہیں اور کریں, یہودی ہم ہیں. چپ ربعی کریں. تمہارا تمہارے مکہ ہیں. مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
हाय 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 तुम हाय। मक्का मदीना के रसूल के साथ बगावत कर चुके हो। ਜਿਹੜਾ तो हम कादियान में बैठे हुए हैं, ये बुरों अच्छा, के पास तुम्हारे जाकर नजीर साहब, तुम्हारे मिर्जा साहब तो कहते हैं कि मेरा भी मक्का मदीना से कोई तलक नहीं है। वो कहता है वैसा अमन मुझे मक्का मदीना में भी नहीं मिल सकता जैसा सल्तनत बरतानिया में मिलता है। ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਚਲੋ ਸਾਡਾ हाँ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी दज्जाल मक्का मदीना ही नहीं दाखिल हो सकेगा। उसका ए, बेटा मिर्जा नहीं कहता दाखिल है, हो सकिया। उसका बेटा कहता है कि कहता कि मक्का तलक सी मदीना मक्का को मदीना। छोड़ो, उसकी छातियां हाँ, खुश्क हो हुजूर गई हैं, सल्लल्लाहु कादियान में अलैहि आओ। वसल्लम ने सुअर और बंदर करार दिया है आज के। हाँ मिर्जा कादियानी सी ना, नबी पाक ने फरमाया सी दज्जाल जेड़ा ओ मक्के मदीने नहीं जा सकेगा, नहीं जा सकिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वाज़ेह हदीस है कि दज्जाल दा दाखला मना मक्के मदीने दे विच। सारी जिंदगी मिर्जा कादियानी रौला पांदा रहा, मैं जावांगा जावांगा अमल से ये जावांगा, साबित कर रहे हो कि तुम नहीं जा सकिया। ऐसी दज्जाल, ऐसी वो मलऊन सूअर ते बंदर जिहदे बारे तुसी कह रहे हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मिर्जा कादियानी ने खुद दसिया कि मैं ख्वाब वेख्या ते ओहदे च मैं वेख्या कि मेरे इर्द गिर्द बंदर ते सूअर बैठे आ, ते उस तो मुराद मैं अहमदी जमात दे लोग लै दिया हवाला तेनू। आ बंदर ते सूअर आई सी। तुम्हारे पास इस्लाम नहीं तमाशा है, बनाया तुसी इत्थे आके। मौलवियत। तुम मौलवी इस्लाम के पैरोकार हो। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨੇ। ਐਸੀ ਅਸਰ ਦਜਾਰ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਬੰਦਰ ਸੂਰ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੰਦਰ ਸੂਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ। तुम ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। तुम्हारा हद कोई हो गई ताल्लुक है। नहीं है। तुम जलील ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं है। ਇਹ ਸਾਰਾ दजाली निजाम। जब तक इस्लाम की तरफ नहीं आते तुम सारी दुनिया च जलील हो रहे हो। मिर्जा गुलाम कादियानी सारी जिंदगी जलील हुंदा गया, हुण ਉਹਦੇ खलीफे तक जलील हो रहे आ। पूरी दुनिया छितर पै रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी दुनिया च पूरी दुनिया छितर पै रहा है। मिर्जे कादियानी तो लग गया अज तक ਤੁਹਾਡਾ ना कोई खलीफा, ना कोई ਤੁਹਾਡਾ मरजई, ना कोई अहुदेदार, ਕਿਸੇ ਨੂੰ इजाजत नहीं है मक्के मदीने जाण दी। अल्लाह ताला दी मार है ਤੁਹਾਡੇ ते ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ इस्लाम दे। ਉਹ इस्लाम ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਕ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਮੁਸਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਹਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਇਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਗੈਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾ। ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਮਸਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤਕਰੀਰ ਆਏਗਾ, ਕਰੇਗਾ, ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਨਜਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2-4 ਗੰਦਾ ਤੋਤੇ ਹਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰਾ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी।